قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہے۔ نیکیاں، سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا۔ بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف ترین زندگی نبی پاک کی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پچھلے 10 دن کا۔ میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی، کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں۔ کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، اس طرح کی ہماری سوچ۔ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ کہتے ہیں فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائے، روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ؟ تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں۔ میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزے میں کوئی الیکشن نہ آئے، آپ بھی آمین کہہ دیں، ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واسطہ، بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا، کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے۔ ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں، میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں۔ میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو۔ ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے، ترجیحات پر بات ہوگی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں، سارا سال سنیے خبریں۔ ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے، یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے۔ چھوڑے، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دے۔ عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے۔ دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے، وقت دے، مہربانی کرے۔ اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں، آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے، وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں،
میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو رابعہ بصری پڑھنے والی ہو تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس تقویٰ اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلے خیر میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیا نوس مولوی سمجھ لیں میں پرانے خیالات کا ہوں. آپ مجھے پرانا سمجھ لیں اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھے. ٹھیک ہے بات سنیں ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ پڑھے ہوتے ہیں دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربانی کریں انہوں نے ضد نہیں کی بڑے اچھے لوگ تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے پیغام پہنچ جاتا ہے کوئی حرج نہیں. آپ با پردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں ان کے لیے با پردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کچھ ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں. ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے. اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ. ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو کسی طرف توجہ نہ کرو. یار 30 تو روزے ہیں وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات ایک گنتی کے دن ہے. اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے میرا وقت نہیں گزر رہا. آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں کب نکل جاتے ہیں. کہتے میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. قرآن سارا پڑھ لیا ہے حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے تسبیحات ساری ہو گئی. جب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے. کدھر چلے گئے ہم. وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے جس میں تو دعائیں مانگے جس میں تو عرض و نیاز کرے جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا 500 سال ہی حکومت کر گیا اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے رب تو ہی ہے گنہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیا مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر یہ تجھے کیا دے سکتے. پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا اللہ والوں کو سنا اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے ٹائم نکالے. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ. ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے. تو اعتکاف میں وقت دے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ.
اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک آج شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے, مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو, تو بڑا ذوق بن جائے.